بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا امی کو بیمار ہی دیکھا، لیکن اس بیماری کے باوجود وہ بچوں، خاوند، سسرال اور گھر کے نظام کو چلا ہی رہی تھی۔ وہ تھک جاتی لیکن ہار نہیں مانتی تھی۔ ایک ٹرو فائٹر کی طرح میں نے انہیں سرد گرم حالات سے نبرد آزما ہی دیکھا، جو بس آخری دم تک لڑتا ہی جانتا ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور امی کی اسی خوبی پر جہاں مجھے ان پر بے حد پیار آتا تھا، وہیں اس خوبی کو میں اپنے اندر بھی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کا ماحول بچپن سے ہی کشیدہ دیکھا۔ ابو انتہائی سنجیدہ، خشک اور سخت مزاج انسان تھے۔ ان کی امی سے کبھی نہ بنی۔ امی بھی ابو کی سخت ترش بات یا بے عزتی سہتے سہتے اب مجھ سے اپنے دل کی باتیں کھل کر کرنے لگی تھی۔ شاید میں ان کا ہائیڈ پارک تھا، جہاں وہ اپنے دل کی باتیں کر کے پرسکون ہو جاتی تھیں۔ وہ اکثر مجھ سے اپنے دل کی باتیں کرتی جب ابو ان سے لڑے ہوئے ہوتے یا ان کی بیماریوں پر ان کو مذاق کا نشانہ بناتے ہوئے دل آزاری کرتے، تو وہ مجھ سے اپنے دل کی باتیں کھل کر کر دیتی۔ ایک دن کہنے لگیں، شادی کے صرف 1 ماہ بعد ہی تمہارے ابو نے مجھ پر اپنا ہاتھ اٹھایا تھا، ذرا سی بات پر، اور میں منہ پر ہاتھ رکھے سوچتی رہی کہ اب کی بار دوستوں کی کمپنی میں اپنے خامند کی بات بات پر بے عزتی کی عادت سے لے کر ہاتھ اٹھانے تک کی نوبت کو کیسے چھپاؤں گی۔ تو آہستہ آہستہ کر کے میں نے اپنے ہی دوستوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ آخر بناوٹی کہہ کے کب تک لگائے جا سکتے ہیں۔ گھر اور خامند کا بھرم مجھے اپنی ہی عزت کی طرح پیارا تھا، اس لیے اندر ہی اندر میں اپنے زخم چھپائے چلی گئی۔ ماں نے جب مجھے یہ باتیں بتائیں تو اچانک بات کرتے کرتے ان کا ہاتھ اپنے گال پر چلا گیا۔ شاید ہر عورت اپنی زندگی کا پہلا تھپڑ، پہلی گالی اور کسی کے سامنے پہلی بے عزتی کبھی نہیں بھولتی۔ اس کے بعد جسم و روح پر جو بھی بیتتا ہے وہ سہ جاتی ہے اور بھولنے لگتی ہے۔ امی کے ساتھ بھی بس ایسا ہی ہوا۔ ایک ننھا سا آنسو ان کے آنکھ کے کونے سے نکلا تو مجھے لگا میرا دل سینے سے نکلا ہو۔ امی، میں نے انہیں لاڈ سے پکارا، پھر اپنے بازو ان کی گردن میں حائل کر دیے۔ آپ تو بہت سٹرونگ ہیں میری آئرن لیڈی۔ بھلا آئرن لیڈی بھی کبھی روتی ہے؟ تو وہ بھی میری بات پر مسکراتے ہوئے دیکھنے لگتی، تو مجھے لگتا تھا جیسے میں نے کوئی ایوارڈ جیت لیا ہو۔ میرے ابو اچھے خاصے رنگین مزاج انسان تھے، انہیں خوبصورت رنگین چہرے بھاتے تھے۔ خاندان میں ہونے والی شادی کے فنکشنز میں خوبصورت لڑکیوں کے جھرمٹ میں خوش رہتے۔ انہیں بالکل پرواہ نہ ہوتی کہ ان کا بیٹا اور بیوی یہ سب دیکھ رہے ہیں، اور نہ جانے ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ انتہائی من موجی تھے۔ چونکہ ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھے، اس کے باوجود ان کی رنگ رلیاں ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اچھی آمدنی ہوتی تو نہ جانے یہ تو اپنے گھر آنا ہی بھول جاتے۔ خیر، تبھی اللہ نے گنجے کو ناخن اسی لیے نہیں دیے۔ امی کبھی بھی کوشش کے باوجود ابو کے دل کی رانی نہ بن سکیں۔ وہ سانولی سلونی سی اور قدرے فربا تھیں، لیکن ان کا موٹاپا کبھی ان پر برا نہ لگا، کیونکہ ان کا قد لمبا اور شانے چوڑے تھے۔ امی سے شادی سے پہلے ابو نے مختلف جگہ رشتے بھیجے، لیکن خاندان میں بات نہ بنی۔ خاندان سے باہر، شاید ان کی تنخواہ کی وجہ سے جو انتہائی کم تھی، اور لڑکی والوں کو اس جاب میں ان کا کوئی فیوچر بھی نظر نہ آتا تھا۔ لیکن امی کی طرف کا رشتہ ایک رشتے کروانے والی کی توسط سے ہو گیا، تو بجائے اس پر ابو شکر کرتے کہ اتنی عمر ہو جانے کے بعد بھی ان کا رشتہ لڑکی والوں نے قبول کر لیا ہے۔ حالانکہ امی شادی کے وقت کافی کم عمر تھی، لیکن نہ جانے کیا بدقسمتی تھی کہ وہ میری سانولی سلونی سی امی کی زندگی بھر قدر نہ کر سکے۔ وہ جب بد زبانی پر اترتے تو یہ بھی لحاظ نہیں کرتے تھے کہ ان کا جوان بیٹا سن رہا ہے۔ اگر میں درمیان میں بول جاتا تو وہ مجھے بھی ننگی گالیاں دیتے۔ اس وقت دل کرتا کہ مر جاؤں یا گھر چھوڑ دوں، لیکن ان دو انتہاؤں میں امی کا خیال آ جاتا اور میرے سارے ارادے ریت کی دیوار بن کر ٹوٹ جاتے۔ امی اکثر کہتی کہ میرے جینے کی وجہ تم ہو، ورنہ تو میں کب کی مر کھپ گئی ہوتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میٹرک کے بعد ہی کچھ نہ کچھ اپنی کمائی شروع کروں گا، کب تک ابو کے ہاتھوں کا محتاج رہوں گا۔ میں 17 سال کی عمر میں ہی، جب لڑکے شوخ و شنگ ہوتے ہیں، انتہائی سنجیدہ مزاج بن گیا تھا۔ میٹرک کی الوداعی فیئر ویل پارٹی کا انعقاد اسکول میں اگلے ہفتے تھا۔ کیونکہ میں سیکشن ہیڈ تھا تو مجھے ہال کی سجاوٹ کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔
تو میں نے اپنے ایک دوست انور کو ساتھ لیا اور امی سے اجازت لے کر موٹر سائیکل پر مین بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ بازار جانے کے لیے ہم نے شارٹ کٹ راہ لی۔ جو ہی میں نے اپنا موٹر سائیکل اس راستے پر ڈالا تو تھوڑا دور جانے پر ہی ہم بگولوں کی زد میں آ گئے۔ ریت کے بگولوں کی رفتار آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی اور ان بگولوں کی آواز انتہائی ہولناک تھی۔ مزید موٹر سائیکل چلانا میرے لیے ممکن نہ رہا۔ سامنے کا منظر انتہائی دھندلا اور گہرا سرمئی ہو گیا۔ ریت اڑ اڑ کر ہمارے سروں اور آنکھوں میں گھسنے لگی تو میں نے اپنی موٹر سائیکل روک لی۔ ریت کی آندھی کا یہ طوفان اس قدر تیز تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی تیز نوکیلے لمبے ناخنوں سے میرے جسم کو ادھیڑ رہا ہو۔ ہم خود کو اس مصیبت سے بچانے کے لیے دائیں بائیں دیکھنے لگے اور پھر بھاگتے ہوئے ان کھنڈرات کی طرف بھاگے کہ اس کے علاوہ اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ کھنڈرات ہڑپا کی ثقافت سے بھی قبل ایک قدیم تہذیب کی صورت میں یہاں دریافت ہوئے۔ یہاں پر کی جانے والی کھدائی کے نتیجے میں مختلف اینٹوں کی مستطیل عمارتیں ملی تھیں جس میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے جو انتہائی تنگ اور تاریک تھے اور رہائش کے قابل نہیں تھے۔ ان دیواروں میں کوئی کھڑکی اور کوئی دروازے نہیں تھے۔ زیادہ تر ان میں کمرے خالی تھے اور کچھ ملبے اور مٹی کی اینٹوں بھرے ہوئے تھے۔ صرف ایک گھر میں 2 کمرے کے درمیانی دروازے کی جگہ چھوڑ دی گئی تھی جس کی دیواریں 5 سے 6 فٹ تھیں۔ یہاں پر کچھ اینٹوں سے بنی دیواریں بھی ملی تھیں جو 1 فٹ گہرائی میں تھیں۔ جو ہی ہم اندر داخل ہوئے تو ایسا لگا جیسے کسی ساؤنڈ پروف کمرے میں داخل ہو گئے ہوں۔ باہر کی آوازیں آنا بند ہو گئیں، بلکہ یہاں کا درجہ حرارت بھی باہر کے مقابلے میں کافی حد تک نارمل تھا، لیکن اتنی سنسان خاموش جگہ انتہائی پر اسرار سی محسوس ہونے لگی تھی۔ ہم اس عجیب و غریب جگہ کو دیکھنے لگے۔ یہاں ہم پہلی بار آئے تھے۔ مٹی سے بنے کمرے در کمرے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور نیم تاریک اور ٹھنڈک بھرے تھے۔ مارچ کا مہینہ اپنے اختتام پر تھا۔ باہر ہلکی گرمی شروع ہو چکی تھی، لیکن ان کھنڈرات میں ہمیں ٹھیک ٹھاک سردی لگنے لگی۔ چھت زیادہ اونچی نہ تھی، ہم باقاعدہ ہاتھ لگا کر اسے چھو سکتے تھے۔ رکو، انور جو ہی مزید اندر جانے لگا تو میں نے اسے روک دیا۔ مزید اندر مت جاؤ یار، کوئی جانور وغیرہ نہ ہو۔ انور نے سر ہلایا اور انتہائی سنجیدہ چہرہ بنا کر کہنے لگا، جن بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ خوبصورت جن زادی ہوئی تو کیا ہی بات ہے۔ اور پھر مجھے آنکھ مار کر ہنسنے لگا تو میں نے افسوس بھرے انداز میں اپنا سر ہلایا۔ شرم کرو یار، اللہ سے ڈر، ایسا نہ ہو سچ مجھ ایسا ہو جائے۔ تو وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا ہوا میرے بازو کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا تو میں ہنسنے لگا۔ اچانک پائل کی آواز پر ہم دونوں ہی کی ہنسی رک گئی۔ آواز دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ لگتا ہے جن زادی تشریف لے آئیں، وہ سنجیدہ ہو کر تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ تو میں بھی پریشان ہو گیا۔ پھر جس کمرے میں ہم کھڑے تھے اچانک ہمارے سروں کے اوپر سے کئی چمگادڑیں اڑ کر دوسری طرف گئیں کہ ہم تیزی سے نیچے جھک کر اپنے سروں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، اور پھر ان کے جانے کے بعد ہم اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرا خیال ہے ہم جہاں سے داخل ہوئے وہیں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ویسا ہوا تو ہم کم از کم باہر تو دوڑ کر نکل سکیں گے۔ یہ سوچتے ہی ہم باہر والے دروازے کی طرف بھاگے، مگر یہ کیا، ہم ایک اور کمرے میں آ کھڑے تھے جو انتہائی تنگ تھا اور اس میں عجیب دم گھٹنے کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ اس کمرے میں نہ تو کھڑکی تھی نہ ہی کوئی دروازہ، البتہ جو چیز میں نے محسوس کی وہ عجیب سی بو تھی جس کا بھبوکا میرے نتنوں سے ٹکرایا تو عجیب متلی کا احساس ہوا۔ اوپر سے پائل کی چھن چھن اب واضح سنائی دینے لگی۔ ہم رکے بغیر آگے بڑھے تو مزید ایک اور کمرے میں داخل ہو گئے۔ یا اللہ، باہر جانے کا راستہ کدھر ہے؟ انور بولا تو مجھے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اتنے میں ایک عجیب سی ہنسی کی آواز دونوں کو سنائی دی تو ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو پکڑا اور وہاں سے دوڑ لگا دی، اور اب جس جگہ کھڑے تھے وہاں اچانک نیم اندھیرے میں ہمیں 5 کے قریب چمکتی آنکھیں دکھائی دینے لگیں جو بار بار پلکیں جھپکتی جاتی۔ ہم سرپٹ وہاں سے بھی دوڑے۔ یہ کھنڈراٹ تو جیسے بھول بھلیاں سے ہے، باہر نکلنے کا تو کہیں راستہ نہیں مل رہا۔ اب کیا ہوگا؟ تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکا تھا ہمیں باہر کا راستہ تلاش کرتے کرتے۔ انور یہ کہتے کہتے بالکل ہی رونے والا ہو گیا۔ تو سچ تو یہ ہے کہ اب مجھے بھی ڈر لگنے لگا، لیکن میں نے ظاہر نہ ہونے دیا، مبادا انور مزید ڈر نہ جائے۔
وہ بالکل میرے ساتھ چپک کر کھڑا تھا اور میرے بازوؤں کو جکڑے ہوئے تھا۔ اس کے علاوہ ایک تشویشناک بات جو میرے لیے سب سے زیادہ پریشان کن تھی کہ ہم جہاں جاتے وہاں پائل کی چھن چھن بھی ساتھ ساتھ سنائی دیتی جاتی۔ کئی بار پلٹ کر ہم دونوں پیچھے دیکھنے لگتے، لیکن ہمیں کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا، لیکن کوئی نہ کوئی تو تھا جو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور اس بات پر ہم دونوں ہی گھبرائے جاتے اور ہمارے پسینے چھوٹنے لگے۔ ہم ایک دوسرے کو تھامے آگے بڑھنے لگے، ساتھ ہی ساتھ ارد گرد بھی دیکھتے جاتے۔ ہم جب رکتے تو وہ پائل کی چھن چھن بھی رک جاتی، اور ایسا جتنی بار ہوا ہمارے دل کی دھڑکن اتنی بار تیز ہوئی۔ اب ہم جس کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے تھے یہ نیم تاریک اور تنگ کمرہ تھا، اور اس میں سے اٹھنے والی بدبو سے ہمارا دماغ بند ہونے لگا تھا۔ ہم دونوں ہی اس کمرے سے نکلنے لگے کہ انور پیٹ پکڑ کر ایک طرف جھکا اور الٹیاں کرنے لگا۔ اس کی حالت پچھلے 15 منٹ سے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ بار بار دم گھٹنے کی شکایت بھی وہ اب کرنے لگا۔ میں اب اس کی طرف سے بھی پریشان ہونے لگا۔ جو ہی وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھا تو اس کے منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکلنے لگیں۔ میں اس کی طرف بھاگا ہی تھا کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گلے پر رکھ دیے۔ چھوڑو میرا گلا چھوڑو، وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولتا چلا گیا، تو میں بھی چھت کو اور کبھی انور کو دیکھنے لگا۔ وہ مسلسل اپنے گلے پر سے نادیدہ ہاتھ ہٹانے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگا۔ اس کے چہرے کی رگیں ابھرنے لگیں اور آنکھیں باہر نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اس نے اپنا پورا منہ سانس لینے کے لیے کھول دیا۔ انور کی حالت دیکھ کر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ میں نے اس کی حالت کے پیش نظر سہارا دینے کے لیے اس کی کمر کے پیچھے سے ہاتھ ڈال کر اٹھانے لگا تو وہ انتہائی وزنی ہو گیا، حالانکہ انور ایک کمزور سا دھان پان سا لڑکا تھا۔ میں نے پوری قوت لگا کر انور کو اس کی کمر سے اٹھایا اور باہر بھاگا، جہاں ایک اور کمرہ ہمارا منتظر تھا۔ البتہ اس کمرے میں کھڑکی اور دروازہ بنا ہوا تھا۔ میں نے آرام سے انور کو فرش پر لٹا دیا۔ گلے پر اس کے ہاتھ اب بھی تھے، لیکن وہ چیخ نہ رہا تھا، بلکہ تیز تیز سانس لے رہا تھا۔ انور تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے انتہائی پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن وہ بے سدھ ہی پڑا رہا۔ پھر اس نے تھوڑی دیر کے بعد پانی کی تکرار کرنا شروع کر دی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن بے چینی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ میں تیزی سے کھڑا ہوا اور کمرے میں نگاہ دوڑانے لگا کہ شاید کہیں پانی مل جائے، کہ اچانک ہی مجھے اس کمرے سے باہر بالکل سیدھ میں ایک گڑھا نظر آیا جو بھیگا ہوا تھا۔ پہلی نظر میں اسے دیکھ کر لگا کہ جیسے کسی نے اسے ابھی بھر کر رکھا ہو۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ گھڑے کے اوپر ہی مٹی کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے پیالہ اٹھا کر گھڑے کو ذرا ترچھا کیا تو وہ لبالب پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میرے ترچھا کرنے پر پانی ذرا سا چھلک کر باہر گرا۔ میں نے جلدی جلدی مٹی کا پیالہ پانی سے بھرا اور ناک کے قریب لایا۔ کوئی بو نہ تھی۔ میں نے پانی چکھا تو وہ میٹھا تھا۔ میں فوراً بھاگتے ہوئے انور کے پاس آیا، اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور پھر اس کا سر ذرا سا اٹھا کر میں نے پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ انور نے ایک ہی سانس میں سارا پانی ختم کر دیا اور پھر لیٹ گیا۔ میں دوبارہ گھڑے کے پاس آیا اور پیالے کو پانی سے بھرنے لگا کہ اچانک مجھے موتیے کے پھولوں کی مہک آنے لگی۔ موتیے کا پھول میری کمزوری تھا۔ مجھے اس کی خوشبو بے حد پسند تھی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو اچانک گھڑے کے بائیں سائڈ پر موتیے کے 2 ہار ملے۔ میں نے اچک کر یہ ہار اٹھا لیے اور انہیں سونگھنے لگا۔ بالکل تازہ موتیے کے پھول تھے کہ جیسے کسی نے ابھی توڑ کر ہار بنا کر یہاں رکھ دیے ہوں۔ اس ویران کھنڈر میں اس کا اہتمام کون کر سکتا ہے؟ اس خیال کے ساتھ ہی میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پانی ذرا سا پیا ہی تھا کہ انور نے پھر پانی مانگا، تو میں نے پیالہ دوبارہ بھرنے کے لیے گھڑا ذرا سا ترچھا کیا تو پانی نہ آیا۔ میں نے پیالہ زمین پر رکھا اور گھڑے کا منہ پیالے کی طرف کر کے مزید نیچے کیا، لیکن پانی پھر بھی نہ آیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے گھڑا سیدھا کیا اور اس کے اندر جھانکنے لگا تو دیکھا اس میں ایک بوند بھی پانی نہیں ہے۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ یہ گھڑا تو ابھی چند سیکنڈ پہلے ہی لبالب بھرا ہوا تھا، لیکن اب بالکل خالی اور خشک تھا، اور اتنا خشک کہ جیسے اس میں کبھی پانی بھرا ہی نہ گیا ہو۔ میں نے اب باقاعدہ خوف زدہ نظروں سے گھڑے کو دیکھا اور پھر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ میں بوکھلاتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ موتیے کے ہار میں نے وہیں گھڑے میں پھینکے، اور وہ پیالہ جس میں تھوڑا سا پانی بچ گیا تھا وہی میں انور کے پاس لے گیا اور اسے پلانے لگا۔
انور کو پانی پلاتے پلاتے میری نظر گھڑے کی طرف گئی تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، کیونکہ اب وہاں کوئی گھڑا نہ تھا۔ ابھی تو گھڑا یہی تھا، اب اتنی جلدی کون لے گیا؟ یہ خیال بجلی کی طرح میرے دماغ میں ابھرا اور مجھے مزید خوفزدہ کر گیا۔ یا اللہ ہماری مدد کر۔ البتہ موتی کے ہار وہیں پڑے ہوئے تھے۔ میں اب شدت سے اللہ کو پکارنے لگ گیا۔ لگ بھگ ہمیں 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا، اس کمرے کی کھڑکی سے چھن کر آنے والی ہوا نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا تو میں اس کی طرف بڑھا۔ کھڑکی سے باہر کا منظر اب صاف تھا۔ سامنے میری موٹر سائیکل کھڑی تھی اور اس کے دوسری طرف مٹی کا ٹیلا تھا، گویا یہاں سے اب نکل سکتے ہیں۔ میں نے خوشی سے سوچا، کھڑکی کے باہر زمین زیادہ اونچی نہ تھی، ہم چھلانگ لگا سکتے ہیں۔ میں بھاگتا ہوا انور کے پاس آیا اور اسے پرجوش ہو کر بتایا، راستہ مل گیا ہے انور، ہم اب جا سکتے ہیں یہاں سے۔ وہ میری طرف بے یقین نظروں سے دیکھنے لگا۔ واقعی سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے سوال کیا تو میں نے پرجوش انداز میں اپنا سر ہلا کر خوشی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ ایک دم زمین سے اٹھنے لگا، لیکن نکاہت کے مارے اسے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کا رنگ بھی زرد پتے کی طرح ہونے لگا تھا۔ میں اسے سہارا دے کر کھڑکی کی طرف لایا۔ باہر کا منظر دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پھر اس نے مجھے کہا، اسد پہلے تم چھلانگ لگاؤ اور پھر مجھے سہارا دے کر اتار لینا۔ میں نے فوراً اس کی بات پر عمل کر ڈالا اور کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ میرے قدموں نے جو ہی زمین کو چھوا تو دوبارہ زندگی پانے کی خوشی میں میرے جسم میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ میں نے سر اٹھا کر اوپر انور کو دیکھا تو میرے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انور کھڑکی میں نہیں کھڑا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ کہاں چلا گیا۔ میں اسے اونچی اونچی آوازیں دینے لگا، لیکن انور کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اب نئی پریشانی میری منتظر تھی اور میری سمجھ سے بالا تر تھا کہ اب میں کیا کروں۔ پھر میں نے اپنی موٹر سائیکل کی طرف دیکھا اور میں اسے گھسیٹ کر اس کھڑکی کے پاس لایا اور پھر احتیاط سے اس کے اوپر چڑھ کر میں نے کھڑکی کی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اندر جھانکا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری تو روح ہی فنا ہو گئی۔ انور کی ٹانگیں زمین سے 5 انچ ہوا میں بلند تھیں اور پیروں کی جانب سے اسے پورے کمرے میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ یا خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس منظر نے میرے ذہن کو معاف کر ڈالا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نادیدہ مخلوق پیروں سے گھسیٹ کر اسے کہیں لے جا رہی تھی، اور انور شاید اتنا خوفزدہ ہو چکا تھا کہ اس کے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ البتہ وہ زمین کو پکڑنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ میں نے جو ہی انور کو پکارا تو ایک دم اس کے جسم کو جھٹکا لگا اور اس کے جسم کو گھسیٹنا بند کر دیا گیا، لیکن نہ جانے کیوں میں اندر داخل نہیں ہو پا رہا تھا۔ کمرے کے اندر سے شدید تپش کی لپیٹیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ اندر کا درجہ حرارت اتنا زیادہ تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی تنور چل رہا ہو۔ میری زبان پر اچانک سورہ ناس کا ورد جاری ہو گیا تو میں لاشعوری طور پر سورہ ناس کو بلند آواز میں پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی آگ کی لپٹوں میں جیسے تپش میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، اور جو اتنی شدید تھی کہ میں اپنا چہرہ کمرے کے اندر نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ایک دم سرد سی پڑ گئی تو میں بھی جیسے اپنے حواسوں میں آ گیا۔ میں چیخ چیخ کر انور کو پکارنے لگا اور ساتھ ہی ساتھ میں سورہ ناس کو بھی بلند آواز سے پڑھنے لگا۔ میری پکار پر انور نے اپنا سر اٹھا کر پیچھے کی طرف دیکھنے کی کوشش کی اور پھر کروٹ بدلی تو اس کی کمر اور سر خون سے لت پت تھے۔ پھر وہ زمین سے اٹھا اور بھاگتا ہوا کھڑکی کی جانب آیا۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ پھر میں زمین پر اترا، موٹر سائیکل ذرا سی آگے کی اور انور کی طرف دیکھا۔ ہمت کرو، اترو، میں تمہیں تھام لوں گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کی ہمت بندھائی۔ شاید وہ میری بات نہیں سن رہا تھا، لیکن اس نے کھڑکی سے فوراً ہی باہر کی طرف چھلانگ لگا دی اور زمین پر اوندھے منہ جا گرا۔ اس کا سر، چہرہ اور کندھے شدید زخمی تھے اور ان سے خون رس رہا تھا۔ وہ اوندھے منہ لیٹے لیٹے ہی بولا، بائک سٹارٹ کرو اسد۔ وہ آہستہ سے رک رک کر بولا تو میں فوراً اپنی بائک اس کے قریب لے کر آیا اور پھر اسے سہارا دے کر بائک پر بٹھایا۔ تم ٹھیک سے بیٹھ گئے ہو کہ اب میں بائک چلاؤں؟ میں نے انور سے پوچھا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے چلنے کو کہا اور اپنے بازو میری کمر میں حمائل کر کے مجھے مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا سر میرے کندھوں پر ٹکا دیا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر بائک سٹارٹ کی ہی تھی کہ بائک کے شیشوں سے مجھے اس کھنڈر کے ٹیلوں پر بنے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے کمرے نظر آنے لگے۔ میں نے ایک اچٹتی سی نگاہ سے شیشوں میں نظر آنے والے ان مناظر کو دیکھا ہی تھا کہ اسی کمرے کی کھڑکی پر لمبے سیاہ فراق پہنے ہوئے ایک لڑکی نظر آئی۔
जिसके नेचुरल ब्लैक ब्राउन बाल जो घुंघराले थे और उसके शानों से नीचे तक आ रहे थे, गोल्डन ब्राउन आंखें, किताबी चेहरा, सुनहरी रंगत और इंतहाई मुनासिब पुरकशिश बदन की वो लड़की जो उस पर नजर जमाए च्युइंगम चबाते हुए अपना दायां पांव मुसलसल हिला रही थी। मैंने लाशौरी तौर पर गर्दन घुमाकर उस कमरे की जानिब देखा जहां से हम उतरे थे, तो वो लड़की उस खिड़की में बैठी हुई मुझे नजर आई। मैंने फौरन बाइक स्टार्ट की और आयतल कुर्सी पढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता बाइक आगे बढ़ा दी। पूरे रास्ते वो मलकूती हुस्न मेरे जहन से ना निकल पाया, हालांकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि ये हवाई मखलूक है। बाइक चलाते चलाते अचानक मुझे मोतिये के फूलों की खुशबू भी अपने साथ सफ़र करती हुई महसूस हुई, लेकिन सूरह नाज़ और आयतल कुर्सी का विर्द मेरी ज़बान पर जारी रहा। सफ़र तो खैर खैरियत से हो गया, लेकिन यह खुशबू मुझे अपने इर्द गिर्द महसूस होती रही। मैं अनवर को एक करीबी डिस्पेंसरी ले गया, वहाँ उसकी मरहम पट्टी करवाई, दवाई ली और फिर उसे सीधा घर ले गया, जहाँ उसकी बेवा माँ ने उसे देखते ही चीख मारते हुए अपने सीने से लिपटा लिया और फिर मेरी तरफ गमगीन निगाहों से देखने लगी। ये सब क्या हुआ है असद? एक मामूली एक्सीडेंट हो गया है माँ जी, लेकिन तुम्हें तो खराश तक नहीं आई। शक की नज़रों से वो मेरी तरफ देखने लगी, तो मुझे एहसास हुआ कि वाकई मेरे साथ तो कुछ भी ना हुआ था जितना अनवर ने भुगता। क्या अनवर बाइक अकेला चला रहा था? तुम उसके साथ नहीं थे? आप ऐसा करें, पहले अनवर के लिए यखनी बनाएं, मैं आपको सारी बात तफसील से बताता हूँ। मैंने मुर्गी का शॉपर उनकी तरफ बढ़ाया और अनवर को चारपाई पर जाकर लेटाकर उसके ऊपर एक कंबल डाल दिया। वो फौरन किचन में आई, तो मैं भी उनके पीछे पीछे किचन में आ गया। उन्होंने थोड़ी सी लकड़ियां चुनकर इकट्ठी की और फिर सेट करके चूल्हे में लगा दी और फिर उन पर थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालकर माचिस की तीली से आग लगा दी और उस पर एक दरमियाने साइज का देगचा रखा। इसमें पानी डाला और जल्दी जल्दी उसमें प्याज, लहसुन, नमक, हल्दी डालकर उस पर ढक्कन रख दिया और फिर मुर्गी की तरफ आई, तो मैंने उनसे मुर्गी का शॉपर लेकर कहा कि वो आराम से बैठें, मैं खुद ही मुर्गी धोकर आपको देता हूँ। यखनी बनने में तो वक्त लगेगा, आप ऐसा करें, अनवर को एक गिलास हल्दी वाला दूध पिला दें, इस तरह उसके जिस्म को टकोर हो जाएगी। तो वो सर हिलाकर फौरन चूल्हे के पास गईं और चाय वाली देचकी में एक गिलास दूध गर्म किया और फिर उसमें हल्दी डालकर अनवर के पास चली गईं। वो इंतहाई सादा मिजाज खातून थी और मुझे वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह प्यारी थी। शौहर के इंतकाल के बाद उन्होंने अनवर की वजह से ही दूसरी शादी भी ना की और भेड़ बकरियां पालकर उन्होंने अपने घर का निज़ाम चलाया और अनवर को पढ़ाया। मैं जब मुर्गी का गोश्त धोने पानी के नल के पास बैठा हुआ था कि अचानक मुझे मोतिये के फूलों की भीनी भीनी खुशबू आने लगी। मैंने सर उठाकर दाएं बाएं और फिर अपने पीछे भी देखा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ महसूस ना हुआ कि जैसे कोई मेरे इर्द गिर्द मौजूद हो। मेरा ध्यान उस अप्सरा पर गया जिसके नेचुरल ब्लैक ब्राउन घुंघराले बाल और किताबी चेहरा मेरे दिल में उतर गया था। मैंने फौरन ही इस ख्याल को अपने जहन से झटका और मुर्गी लाकर मैंने देगचे में डाल दी और देगचे को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया। मैं अभी पीढ़ी पर बैठा ही था कि अनवर की वालिदा, जिन्हें मैं प्यार से माँ जी कहता था, वो मेरे करीब आकर बैठ गई और पूछने लगी कि अब बताओ असद, क्या हुआ था? तो मैंने उन्हें वो सारा वाकया सुना दिया। उस वाकये को सुनने के बाद उनके चेहरे के तासुरात से मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा हो रहा था कि वो बहुत परेशान हो गई हैं। मेरी बात के इख्तिताम पर वो बोली कि बेटा, ये खंडरात तो हमारी पैदाइश से भी बहुत पहले के हैं, बल्कि हज़ारों साल से यहाँ मौजूद हैं और सुना है कि ये खंडरात इंतहाई आसेब ज़दा हैं। कोई भी यहाँ जाकर खैरियत से वापस नहीं लौटा। खुदा जाने तुम दोनों वहाँ से कैसे सालिम लौट आए। वो झुरझुरी लेकर बोली, मैं अनवर की इसी मजाक वाली आदत से हमेशा तंग रहती हूँ। हमेशा कहती हूँ कि इस हवाई मखलूक के हवाले से मजाक ना किया करें और मुझे लगता है कि उन्हें अनवर की कोई बात शदीद ना पसंद आई है, इसीलिए उन्होंने उसका ये हाल कर दिया, वरना तुम भी तो साथ ही थे, उन्होंने तुम्हें तो कुछ ना कहा। मुझे उनकी बात में वजन लगा और मैंने तायद में सर हिला दिया। बातों में वक्त का पता ही ना चला। यखनी तैयार हो चुकी थी। माँ जी ने यखनी को एक गहरे प्याले में निकाला, तो मैंने उसमें एक चमचा रखा और उसे अनवर के पास ले गया। अनवर की हालत कदरे बेहतर थी, वो आंखें खोलकर लेटा हुआ था। मैंने उसे पुकारा तो वो मेरी तरफ देखने लगा। अनवर, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? मैंने उसे प्यार से पूछा, तो वो मुस्कुराया। अब तो काफी बेहतर हूं यारा, शुक्र है कि हम लोग बचकर निकल आए, वरना उन लोगों ने कोई कसर छोड़ नहीं रखी थी। उसके चेहरे पर एक खौफ का साया लहराया।
تو میں نے اس کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بس جس کے ساتھ ماں کی دعا ہو اور اللہ کے کلام کی طاقت بھی ساتھ ہو تو اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور یہی ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے اس نے اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ پھر میں نے اسے وہ ساری یخنی پلا دی اور ماں جی کو تسلی دے کر میں اپنے گھر لوٹ آیا، جہاں امی فکر مندی کے ساتھ میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں جو ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو وہ دروازے پر کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ساتھ ہی ان کے چہرے پر ممتا بھری خفگی نظر آنے لگی۔ یہ وقت ہے آنے کا، رات ہو رہی ہے، تم تو کہہ رہے تھے 2 گھنٹے کے اندر آ جاؤں گا۔ ان کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ میں ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا کچن میں آیا تو انہوں نے اپنی پیڑھی سنبھالی اور میرے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ میں کھانا کھاتے کھاتے انہیں اپنی روداد سنانے لگا کہ اچانک مجھے اپنی پیٹھ پر کسی کا احساس ہوا تو میں نے گردن گھما کر دیکھا تو ابو کھڑے تھے، جو تمسخرانہ انداز میں میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اچھا، اب تمہارا بیٹا دیو مالائی کہانیاں بھی گڑھنے لگا ہے۔ یہ اچھا طریقہ سیکھ لیا ہے ماں بیٹے نے اپنی وقت گزاری کا۔ نہ جانے انہیں ماں سے کیا پرخاش تھی کہ بات کوئی بھی ہوتی وہ ان کا ذکر ضرور بیچ میں گھسیٹ کر لے آتے۔ وہ امی کی بے عزتی کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ میں نے امی کی طرف دیکھا جو سر جھکائے چولہے کی راکھ کو ایک تیلے سے ادھر ادھر کر رہی تھی۔ نہ جانے امی بے حسی کی کون سی انتہا پر پہنچ چکی تھی کہ انہوں نے کبھی بھی ایک بیوی کا انداز اختیار کر کے ابو کو نہ ٹوکا۔ ابو میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے تھے اور امی انہیں کھانا گرم کر کے دینے لگی۔ اچھا تو برخوردار، تم کیا کہہ رہے تھے؟ وہ منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے چسکے لینے والے انداز میں بولے۔ ابو، میں نے وہاں خود اپنی آنکھوں سے ایک انتہائی خوبرو جنزادی کو دیکھا۔ جب ہم وہاں سے روانہ ہونے لگے، میری بات سن کر ابو ایک دم سے کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ جنزادی، وہ بھی خوبصورت؟ ہاں 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 ہاں، اس عمر میں تو گدی بھی کسی شہزادی سے کم نہیں لگتی۔ ایک تمہاری ماں شہزادی ہے، ایک تم شہزادے ہو، اور اب زندگی میں ایک جنزادی بھی ہو گئی ہے۔ وہ ہنستے ہنستے بولے۔ آپ اس ہوائی مخلوق کے بارے میں ایسا نہ کہیں، امی نے نرمی سے کہا۔ تو ابو غصیلی نظروں سے امی کو دیکھنے لگے۔ یہ سب تمہارے ذہن کا خناس ہے جو اب بچے کے دماغ میں بھی انڈیلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، یہ جن من کچھ نہیں ہوتے، بس ذہن کا فطور ہوتا ہے۔ کم سوچا کرو ماں بیٹا۔ اور تمہاری ماں؟ ابو اب امی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ اس عورت نے تو ساری زندگی انہی باتوں میں گزار دی، اب وہی پاٹ بیٹے کو بھی پڑھانے میں لگی ہوئی ہے۔ ارے خود تو کچھ زندگی میں کر نہ سکی، کم از کم اسے اپنے جیسا ہڈ حرام تو مت بناؤ۔ ابو بولتے ہی چلے گئے اور امی پھر سے چولہے کی راکھ کو کوریدنے لگ گئیں۔ ابو بات ختم کر کے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے کہانیاں سوچتے رہتے ہیں کہ اچانک اوپر دیوار کے چھجے سے ایک دیش کا آ کر ان کے سر پر لگا تو وہ سر پر ہاتھ رکھ کر بلبلانے لگے۔ نالائق عورت، وہ دھاڑے برتن رکھنے کا سلیقہ بھی نہ آیا تمہیں؟ وہ مزید بولتے کہ اچانک اس چھجے پر رکھے ایک کے بعد ایک برتن ان کے سر پر بجنے لگے۔ میں اور امی نیچے ہی بیٹھے رہ گئے، لیکن حیرت کی بات تھی کہ وہ برتن ہم پر گرنے کی بجائے ہم سے دور گرتے جاتے۔ اس بات پر میں اور امی حیرت سے منہ کھولے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ہمارے بدن سن ہو چکے تھے اور ہم اپنے جسم کا کوئی اعضا حرکت دینے سے قاصر تھے۔ ابو اپنے سر پر ہاتھ رکھے اس آفت کی زد میں ایسے گھرے کہ 1 انچ بھی نہ ہل سکے۔ برتن متواتر ان کی کمر اور سر پر بجتے جا رہے تھے، اور پھر اچانک ابو کچن سے باہر کی طرف بھاگے تو کچن میں ایک کوہرام ایک دم سے رک گیا۔ ہمارے حواس بھی ایک دم سے بحال ہوئے تو ہم بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر آئے تو ابو حواس باختہ سے کچن کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر وہ خوفزدہ نظروں سے کچن کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، یہ سب کیا دھرا اس عورت کا ہے، یہ مجھے مارنا چاہتی ہے۔ ان کی ذہنی روح بہکی اور وہ ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے آگے بڑھے تو میں درمیان میں آ گیا تو وہ رک گئے، لیکن بجائے ہمیں دیکھنے کے وہ بدستور کچن کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کی نظروں میں باقاعدہ خوف کے سائے لہراتے ہوئے میں نے خود محسوس کیے۔ سمجھ تو وہ خود بھی گئے تھے کہ ان کا مذاق خود ان پر بھاری پڑ گیا ہے۔ پھر وہ لرزتی آواز کے ساتھ بکتے جھکتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ میں امی کی طرف بڑھا۔ ہمیشہ گالیاں طنز سننے کے بعد ان کے چہرے کی رنگت اڑ جاتی، وہ صدیوں کی بیمار نظر آنے لگتی۔ میں نے انہیں اپنے سینے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، تو میں انہیں تسلی دیتے ہوئے کمرے میں لایا اور انہیں چارپائی پر لٹا دیا۔
मेरी चारपाई उनके पैरों की तरफ बिछी हुई थी। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद किया और अपनी चारपाई पर आकर लेट गया। दिए की लो में यह कमरा बेहद पुरसुकून लगने लगा था। मैं अपने सर के नीचे हाथों का तकिया बनाए आज दिन भर के वाकयात सोचने लगा। फिर हमशम से मुझे वो अप्सरा घुंघराले बालों वाली याद आ गई और उसके साथ ही मुझे मोतिये के फूलों की महक भी आने लगी। तो मेरे बदन को एक करंट सा लगा। जाने क्यों उस लड़की पर मुझे बेइंतहा प्यार आने लगा। हालांकि मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि उसका हमारी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक हवाई मखलूक है। लेकिन उसके बावजूद मैं उसकी किताबी सूरत को याद करता चला गया और जो ही मैंने करवट बदली तो सामने मोतिये की एक बड़ी सी माला बिल्कुल मेरे सरहाने के पास पड़ी हुई नजर आई। तो मैं एक झटके से उठा। मैंने मोतिये की माला की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर रोक लिया। दाएं तरफ देखा तो अम्मी अपनी चारपाई पर पुरसुकून तरीके से सो रही थी। फिर मैंने बाएं तरफ देखा। अचानक मुझे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास शिद्दत से होने लगा। मैंने डरते डरते पूरे कमरे का जायजा लिया। दरवाजा तो अंदर से बंद था, लेकिन मुझे दबे कदमों से चलता हुआ कमरे में कोई महसूस होने लगा, जैसे कोई बेइंतहा एहतियात से चल रहा हो। लेकिन जब पायल की छन मेरे कानों के पर्दों से टकराई तो मेरे पूरे जिस्म को झुंझुना गई। अचानक मुझे अपनी चारपाई के पास लिबास की सरसराहट महसूस हुई और फिर कोई मेरी चारपाई पर बैठा तो मैं उछल गया। मेरे बदन में खौफ की एक लहर सी दौड़ गई। अम्मी को आवाज दी लेकिन वो ना उठी। इसी असना में मुझे अपनी चारपाई पर किसी के बैठने का वजन और मौजूदगी महसूस हुई। कोई मेरे इस कदर करीब है। तो मैंने झट से लिहाफ अपने ऊपर ओढ़ लिया। मेरे अंदर इतनी हिम्मत ना बची कि अम्मी को आवाज देता या चीखता। मोतिये की खुशबू अब मेरे लिहाफ के अंदर इंतहाई तेज हो गई और फिर किसी की सर्द आह भरने की आवाज आई। तो मैंने सूरह नास पढ़ना शुरू कर दी। तो ऐसा लगा कि कोई नस्वानी आवाज भी ये दुआ पढ़ने लगी है। मेरी घिघी सी बन गई। कौन कौन है? मैं हकलाते हुए बोला। असद, इतना मत डरो कि मुझे यहां आने का पछतावा होने लगे। मेरे कानों के पास ही एक रोमान परवर सरगोशी सुनाई दी तो मेरे कानों की लो गर्म होने लगी। फिर किसी की नरम गरम सांसें मुझे अपने गिर्द महसूस हुई तो मैं जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। अचानक मेरा लिहाफ जोर से खींचा गया तो खौफ के मारे मैं चीखने लगा और उछलकर चारपाई से उतर गया। सामने अम्मी खड़ी थी। क्या हो गया है असद? क्या हुआ मेरे बच्चे को? वो घबरा गई और मैं तेज तेज सांस लेते हुए उनकी तरफ बढ़ा और उनके गले लग गया। कुछ नहीं अम्मी, शायद डरावना ख्वाब देखा था, इस वजह से डर गया। तो बेटा चारों कुल पढ़कर सोया करो ना। जी अम्मी, मैंने आहिस्ता से कहा। उन्होंने ग्लास पानी से भरकर मुझे पिलाया और फिर मुझे दोबारा सोने के लिए चारपाई पर लेटा दिया और फिर मेरे सरहाने बैठकर कुरान की सूरतें पढ़कर मुझ पर फूंक मारती जाती। कुछ देर बाद ही मेरे दिल का खौफ जाता रहा और मैं पुरसुकून हो गया। मेरी नींद से आंखें बोझल होने लगी और मैं एकदम से ही सो गया। अगले दिन जब मैं उठा तो अब्बू जा चुके थे और अम्मी हस्बे आदत किचन में बैठी हुई चाय बना रही थी। मैं जूं ही किचन में दाखिल होने लगा तो मुझे रात के तमाम वाकयात याद आए। तो मेरी नज़र दीवार के छज्जे पर पड़ी जहां पर छोटे बड़े तमाम देगचे करीने से सजे हुए थे। मैंने हैरत से उन्हें देखने के बाद अम्मी की तरफ देखा कि ये बर्तन तो अम्मी मेरी मदद के बगैर ऊपर चढ़ा ही नहीं सकती थी। तो अम्मी ने मेरी हैरत भांप ली थी। एक गहरी सांस खींची और आहिस्ता से कहा, तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद जब मैं किचन में आई तो ये तमाम बर्तन छज्जे पर लगे हुए थे। अम्मी की बात पर मेरे दिल की धड़कन तेज हुई तो मैं धीरे से पीढ़ी खींचकर उनके करीब ही बैठ गया। मैंने हल्का फुल्का नाश्ता किया और फिर मैं अनवर के घर की तरफ चला गया। अनवर की तबीयत अब काफ़ी बेहतर थी तो मैं सीधा स्कूल के लिए निकला क्योंकि आज हमारी अलविदाई पार्टी थी और उसके सारे इंतजामात मुझे ही देखने थे। जो मतलूबा चीज़ें मुझे लाने के लिए कहा गया था उस पर मैंने अपने असातिज़ा से माजरत कर ली और फिर स्टेज को स्कूल में मौजूद झंडियों और रंगीन लड़ियों से सजाया। जाने क्यों मैंने ये चीज़ महसूस की कि मैं जो काम भी करता था वो दूसरे लड़कों की निस्बत बहुत जल्दी हो जाता। हमारा स्कूल को एजुकेशन था। तमाम लड़के लड़कियां बन संवर कर उस अलविदाई पार्टी में शरीक होने के लिए आने लगे कि उनमें एक लड़की मुझे उन सब से बहुत मुख्तलिफ लगी। ये हमारी क्लास फेलो न थी, शायद असातिज़ा में से किसी की बेटी हो। उसके चेहरे पर मास्क था और उसके बाल घुंघराले थे।
जिसे उसने एक बड़े से जॉर्जेट दुपट्टे में छुपा रखा था। जाने क्यों एक ख्याल सा मेरे जहन में कूंदा और मुझे वही अप्सरा घुंघराले बालों वाली याद आने लगी। फिर मैंने जल्द ही उस ख्याल को अपने जहन से झटका। स्टूडेंट्स यक्के बाद दीगरे स्टेज पर आकर अपनी परफॉर्मेंस देते जा रहे थे। मैं स्टेज के एक तरफ खड़ा था और मेरी नज़र जब अचानक उस लड़की पर पड़ी तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो भी मेरी तरफ ही देख रही है। मैंने अपनी निगाह दूसरी तरफ कर ली, लेकिन उसके बाद जितनी बार भी मैंने उसकी तरफ देखा तो उसे अपनी तरफ देखते हुए पाया। मुझे अपने बारे में कोई ख़ास खुशफहमी तो ना थी, ना ही मैं हीरो की तरह दिखता था, लेकिन हाँ, मुझे कबूल सूरत कहा जा सकता है। फिर मैं खाने वाले रूम की तरफ आया जहाँ पर बिरयानी की देगें आ चुकी थीं और यहाँ पर भी इंतज़ाम मुझे ही देखना था। ठीक 10 मिनट के बाद तमाम तलबा इस रूम में अपनी अपनी नशिस्त संभाल कर बैठ गए, तो मैं अपने हेल्पर लड़कों के साथ बिरयानी सर्व करने लगा। सबको बिरयानी सर्व करने के बाद मैं अपनी नशिस्त पर आकर बैठा ही था कि वही लड़की बिल्कुल मेरे पास आकर बैठ गई। क्या आप मुझे बिरयानी नहीं देंगे? और उसके साथ ही उसने अपने चेहरे से मास्क उतार दिया। तो मैं बुदक कर पीछे हटा। ये वही खंडरात वाली जिनजात लड़की थी जिसने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। लेकिन ये भी सच था कि मुझे इससे बेतहाशा डर भी लगता था। मुझे डरता देखकर उसके चेहरे के तासुरात फीके से पड़ गए। मैंने थूक निकल कर पलकें झपकी और जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो वो लड़की सामने से गायब थी। मैंने कुर्सी पीछे धकेल कर पूरे हाल में अपनी नजरें घुमाई, लेकिन वो मुझे कहीं नजर ना आई, मगर उसकी मखसूस खुशबू मेरे इर्द गिर्द फैली हुई थी, गोया वो जाकर भी यहीं पर मौजूद थी। मैं दोबारा अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और यूं ही मेरी नजर अपनी बिरयानी की प्लेट पर पड़ी तो प्लेट खाली थी। मैं हैरत से प्लेट को देखने लगा कि अचानक मेरे कानों में सरगोशी सी उभरी, सॉरी असद, मुझे बहुत भूख लगी थी, वो तो सारी मैंने खा ली। जाने क्यों मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। मुझे ये अच्छे से एहसास होने लगा कि ये जो भी है मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरे दिल में खुद ब खुद सी एक खुदबुद होने लगी। दिल शिद्दत से चाहा कि उसको जी भरकर एक नज़र फिर से देख सकूं। वो शायद जा चुकी थी, क्योंकि अब उसकी खुशबू भी महसूस नहीं हो रही थी। मेरे मैट्रिक के इम्तहानात शुरू हो चुके थे, लेकिन वो खुशबू एक पल के लिए भी मुझसे जुदा ना होती। अब तो मुझे उसकी आदत सी होती चली गई थी। जब तक वो ना आती तो मेरा दिल भी बेचैन रहता और मेरे दिल से अब उसका डर निकल चुका था। आखिरी पर्चा देने के बाद जब मैं छत पर बैठा हुआ था तो उसकी खुशबू महसूस करते ही मैंने उसे पुकारा तो वो खुशबू फौरन ही तेज हो गई। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने उससे पूछा। महापारा, वो आहिस्ता से बोली। कौन हो तुम? सामने आओ। मैं बेहाल दिल से बोला। मैं जिनजादी हूं, तुम डर जाते हो इसलिए सामने नहीं आ सकती। नहीं, अब डर नहीं लगता तुमसे। अच्छा क्यों? वो शोक होकर बोली। बस पता नहीं। मैं हंसा। असद, ये किससे बातें कर रहे हो? अम्मी छत की सीढ़ियों पर खड़े होकर हैरानगी से बोली। न न न नहीं अम्मी, कल मैं पढ़ रहा था, मैंने बौखलाकर कहा। तो उसका एक बुलंद आहंग कहका मेरे कानों में गूंजा तो मुझे खजालत का एहसास हुआ। अम्मी मुझे अजीब सी नजरों से देखते हुए नीचे चली गईं। अच्छा तो ये तुम कलमा पढ़ रहे थे? वो मुझे छेड़ते हुए बोली। तो मैं बजाय शर्मिंदा होने के ढटाई से बोला, हाँ तो और क्या कहता कि अम्मी आपका बेटा एक जिनजादी से महवे गुफ्तगू है। मेरी बात पर वो हंसती चली गई। मैं उठकर नीचे जाने लगा तो वो अचानक मेरे सामने आन खड़ी हुई। चांदनी रात में उसका हुस्न दो आश्ता था। अम्मी मुझे कई आवाजें दे चुकी थी, तो मैं उसे अलविदा कहकर आलम बेखुदी में सीढ़ियां भलांगते नीचे चला गया। महापारा से पसंदीदगी कब मोहब्बत में बदली पता ही न चला। उस दौरान मैंने मैट्रिक के बाद एफए का इम्तहान भी पास करके बीए में दाखिला लेना चाहा, तो अब्बू ने मेरे तमाम तालीमी अखराजात उठाने से इनकार कर दिया। तो मुझे मजबूर चाट की रेहड़ी लगानी पड़ी और उसी को मैंने अपना सिलसिला रोजगार बना डाला, क्योंकि अब्बू के सामने अब अपना हाथ फैलाते हुए मुझे हया आने लगी। चाट वाली रेहड़ी के उस काम में महापारा ने मेरा बड़ा साथ दिया, तो मैं दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करता चला गया। अब मेरी मुख्तलिफ फूड आइटम्स की 4 बड़ी रेहड़ियां हो गईं और मैं अच्छा कमाने लग गया। एक दिन मेरी चाट 12 बजे तक जल्द ही खत्म हो गई, तो सोचा घर हो आऊं। मैं जूं ही घर के दरवाजे पर पहुंचा तो एक बनी ठनी औरत तेज इत्र की खुशबू लगाए घर के दरवाजे से बाहर निकली।
मैं अंदर आया तो अम्मी अपनी सूजी हुई निगाहों से सामने दीवार को देख रही थी। अम्मी, ये औरत कौन थी? अम्मी ने खाली खाली नजरों से मेरी तरफ देखा। रंडी थी। तेरे अब्बू अब ऐसी औरतों को घर लाने लगे हैं। ये घर है, कोई चकला तो नहीं। अब्बू को समझना चाहिए। मैं ये कहकर अब्बू के कमरे की तरफ बढ़ा ही था तो वो पहले ही घर से जा चुके थे। अम्मी की असल बीमारी कोई और नहीं, मेरे अब्बू थे। ये मुझे आज समझ लगी। जब घर की औरतों के होते हुए बाहर की औरतों पर मोहब्बत, पैसा, तवज्जो लुटाई जाए तो घर की औरत रोज थोड़ा थोड़ा मरती है। मैंने दुख से सोचा। मैं पलटकर अम्मी की तरफ आया तो वो कमर मोड़कर लेट चुकी थी। मैं चुपचाप घर से निकल गया, वापस अपने काम वाली जगह पर आया, लेकिन दिल न लगा। आज महापारा भी ना आई तो दिल मजीद बुझ सा गया। शाम होते ही मेरा दिल घबराने लगा। ऐसे लगा जैसे कुछ होने वाला हो। हमारे हमसाए का लड़का रहमान भागते हुए मेरी तरफ आया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। शकीला आंटी को तुम्हारे अब्बू ने मार डाला, पुलिस आई हुई है, जल्दी चलो। उसकी बात सुनकर मैं घर की तरफ दौड़ा। मेरी माँ कमरे के दरमियान खून में लथपथ पड़ी हुई थी। पास ही अब्बू हथकड़ी पहने खड़े थे। मुझे देखते ही उन्होंने नफरत से जमीन पर थूका। मैं गुस्से से अब्बू की तरफ बढ़ने लगा कि मुझे अनवर ने पीछे से पकड़कर रोक लिया। बस असद, सब्र करो, कानून है ना। मैं अपनी अम्मी की जिंदगी का इस तरह से इख्तिताम देखकर रो दिया और अब्बू को पुलिस की हथकड़ियों में बंधा देखकर मेरा दिमाग माउफ होने लगा। मैं ना जाने कितने दिनों तक बेहोश रहा। होश में आने के बाद भी मैं बस खला में घूरता रहता। अम्मी की खता बस इतनी थी कि उन्होंने उन औरतों को घर लाने से मना किया और इस बात पर झगड़ा बढ़ गया और अब्बू ने अम्मी के सर पर भारी डंडा दे मारा कि उनकी मौका पर ही जान निकल गई। मेरा इस दुनिया में रहने को जी नहीं करता था तो मैंने एक दिन पहाड़ से छलांग लगाने का फैसला कर लिया। जो ही छलांग लगाने लगा मुझे दो मजबूत हाथों ने थाम लिया। आंखों में आंसू लिए, लबों पर शिकवे लिए वो महापारा थी। नहीं रहना मुझे यहाँ, जाने दे, मैंने चीख कर कहा तो वो रो दी। मुझे भी साथ लेकर जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, उसने एक अज़म से कहा। ऐसी बातें तो माँ भी करती थी, लेकिन वो भी तो मुझे छोड़कर चली गई ना। मैं चीखा और फिर अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया और रोने लगा तो वो भी मेरे पास आकर बैठ गई। लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। कैसे? मैंने जख्मी निगाहों से देखा। मैं तुम्हारा और अपना रिश्ता गाली नहीं बना सकता, इसलिए जाओ यहां से। कहाँ जाऊं तुम बता दो, वो जख्मी लहजे में बोली। निकाह करोगी मुझसे? मेरे एकदम सवाल पर उसके खूबसूरत चेहरे पर हया के कई रंग उतर गए तो वो शर्मा कर बोली, मुझे मंजूर है, लेकिन तुम एक जिनजादी इंतहाई शाहाना तर्ज जिंदगी रखती हो, मेरे छोटे से घर में रह लोगी? तो वो मेरे करीब आई और मेरी नाक पकड़कर बोली, मुझे ये रेहड़ी वाला जहां भी रखेगा मैं रह लूंगी। वो शर्मा कर हंसी तो मुझे लगा जैसे मेरे इर्द गिर्द खुशियों और उम्मीदों के कई दीप जल उठे हों। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।